سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے آواز بلند پڑھ لیجیے، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ وہ خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، وہ خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، وہ عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں۔ ارے غفلت نہ کر پڑھ لے دور ان پر اے انسان، خدا کی قسم وہ تیرے سلام کا اب بھی جواب دیتے ہیں۔ محبت سے پڑھ لیجیے، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالی کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں اور نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک پر ہماری گفتگو کا عنوان ہے ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ مقدس کے اندر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک بات اور زبان سے نکلنے والا ایک ایک حرف بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اور آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بولتے تھے، جب حضور بولتے تھے تو حکمت کے بولتی روتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، کہ جب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب حضور بولا کرتے تھے، گفتگو فرمایا کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کے دانتوں سے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھی اور ہر سو اجالا پھیل جاتا تھا۔ اور امیر المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میرے تاریک کمرے میں روشنیاں ہو گئیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لب کھولے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک بات، ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی اور رضا سے ہی ادا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
کرتے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو ارشاد فرمایا کرتے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس گفتگو کو لکھ لیا کرتے تھے. بعض لوگوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں, کبھی حضور مزاح فرما رہے ہوتے ہیں, تو لکھ لیتے ہو, بعد میں آنے والے تمیز نہیں کر پائیں گے. یہ بات حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں کہی ہے یا حالت مزاح میں فرمائی ہے, اس لیے تم نہ لکھا کرو. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھنا چھوڑ دیا. آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو ارشاد فرمانے لگے, دیکھا کہ آج عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لکھ رہے. فرمایا اے عمر, آج تم کیوں نہیں لکھ رہے؟ عرض کی مجھے صحابہ نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں, کبھی مذاق فرما رہے ہوتے ہیں, بعد میں آنے والے تو تمیز نہیں کر پائیں گے کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں کہی ہے یا مذاق میں کہی ہے. اس لیے مجھے بعض لوگوں نے روکا ہے کہ اے عبداللہ بن عمر بن عاص تم نہ لکھا کرو. یا رسول اللہ اس لیے میں نہیں لکھ رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, فَأَوْمَعَ بِأُصْبُعِهِ إِلَىٰ فِيهِ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا, فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَىٰ حَقٍّ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے عمر بن عاص لکھا کرو, مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے, اس منہ سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. میں خوشی میں بولوں تب بھی حق بولتا ہوں, میں مزاح میں بولوں تب بھی حق بولتا ہوں. اس لیے تو شاعر کہتا ہے کہ ان کے بول بہاروں جیسے, ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے. آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کا ایک ایک لفظ, ایک ایک حرف اجالے بانٹتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس کلمات کی برکت ڈال دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس کو حضرت امام احمد نے اور حضرت امام ترمذی نے اپنی اسناد کے ساتھ تخریج کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو روایت کرتے ہیں, بلکہ صحابہ کی جماعت میں جتنی روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں, اتنی روایات کسی اور نے نہیں کی. ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور سنگت میں رہتے. آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی بیٹھے رہتے تھے. ایک دن آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یا ابا ہریرہ ذر غیبت تزدد حبا. ابو ہریرہ ہر وقت پاس بیٹھے رہتے ہو, کبھی اٹھ کے چلے بھی جایا کرو, ایک دن چھوڑ کے ملا کرو, محبت بڑھے گی. عرض کی ٹھیک ہے یا رسول اللہ. واپس الٹے پاؤں پلٹ رہے ہیں کہ اب تو کل ملنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. واپس جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہوں, راستے میں ایک کھجور کا ستون جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دیدار کے اندر حائل ہو گیا. ایک کھجور کا ستون آ گیا جو حضرت ابو ہریرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حائل ہوا. اتنے لمحے جب حضور کا چہرہ نظر نہ آیا تو تڑپ گئے اور پھر آ کے بیٹھ گئے. حضور میں تو اتنا وقت بھی نہیں گزار سکتا, پورا دن کیسے گزاروں گا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کثرت سے احادیث سنتے تھے. ایک دن عرض کی, امام بخاری نے اسے تخریج کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی, انی اسمع منکا حدیثا کثیرا, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت ساری حدیثیں سنتا ہوں لیکن یاد نہیں رہتی. تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابسط رداءک, اچھا پھر چادر بچھاؤ. ابسط رداءک, اچھا پھر چادر بچھاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر بچھا لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور کوئی
کی چادر میں پھینک دی، فرمایا سمیٹ اور سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد میں کبھی نہیں بھولا۔ اس لیے جتنی کثرت سے روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے ہیں کسی اور صحابی سے نہیں ہے۔ یہ روایت اب جو پیش کرنے لگا ہوں یہ بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اس کے روایت کے راوی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روایت بیان کرتے یا ارشاد فرماتے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اس کو حفظ کرنے کی کوشش کرتے۔ آج آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں ہے۔ حضور نے خود ہی ارشاد فرمایا میں یاخذ انی ہؤلاء الکلمات، کہ ہے کوئی جو مجھ سے یہ کلمات لے لے، میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں، کوئی ہے جو مجھ سے یہ باتیں سن لے فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، اور اس پر خود عمل کرے اور ایسے لوگوں تک پہنچائے کہ جو اس پر عمل کریں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی انا یا رسول اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں حاضر ہوں، آپ مجھے ارشاد فرمائیں، میں یہ باتیں سنوں گا، عمل بھی کروں گا، لوگوں تک بھی پہنچاؤں گا تاکہ وہ عمل بھی کریں۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے عرض کی فآخذ بیدی، حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ارے دینے والے کا انداز دیکھیے ذرا، آج اگر کوئی کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو بڑے نرالے انداز میں تو نہیں دیتا ہے، ایسے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے، لیکن دیکھیے نا ذرا آمنہ کے لال کا دینے کا طریقہ ذرا دیکھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے پیارے غلام کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر فرمایا فآخذ بیدی، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، فعدد خمسا، اور 5 چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائیں۔ وہ 5 چیزیں کیا تھی؟ پہلی بات اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ اے ابو ہریرہ اللہ کی راہ میں حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تم ہی ہوگے۔ نیک اعمال سے بچ جاؤ، لوگوں میں سب سے زیادہ نیک اعمال کرنا، اچھے اعمال کرنا بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن گناہ سے بچنا یہ اس سے بھی اچھی بات ہے۔ نیکی بہت محمود ہے لیکن گناہ سے بچنا اس سے بھی زیادہ عبادت اس سے بھی زیادہ محمود ہے۔ اس لیے کہا اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ساری رات نفل پڑھنے والا اور دن کو نظر کی حفاظت نہ کرنے والا زیادہ عبادت گزار نہیں ہے۔ ساری رات سونے والا اور صبح کو اٹھ کر اپنی نظر کی حفاظت کرنے والا زیادہ عبادت گزار، نفل پڑھنے والا اور اپنی نظر کی حفاظت نہ کرنے والا زیادہ عبادت گزار نہیں ہے۔ ساری رات کو سونے والا اور صبح اٹھ کر اپنی آنکھوں پہ حیا کے پردے لگانے والا زیادہ عبادت گزار ہے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ اے ابو ہریرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز ارشاد فرمائے وَارْضُ بِمَا قَاسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ اے ابو ہریرہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، تم لوگوں میں سب سے زیادہ اور سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے، سخی ہو جاؤ گے۔ اگر اللہ کی تقسیم پہ بندہ راضی نہ ہو تو کیا کرے گا؟ ملے گا تو وہی نا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے۔ اگر بندہ خراب پتی ہی ہو، لیکن خراب پتی بندہ ہو اس کے باوجود بھی نفس کی کمینگی اس کے اندر سے ختم نہیں ہوتی ہے۔ اگر اللہ کی تقسیم پر وہ راضی نہ ہو لیکن اللہ کی تقسیم پر راضی ہو، تھوڑا ملے اللہ کا شکر ادا کرے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غنی کر دیتا ہے۔ یہاں ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اسی عنوان سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رضی بالقلیل من الرزق رضی
ہوئے؟ اللہ پاک فرماتا ہے تو میرے طرف سے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا؟ اے بندے جا میں تیرے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو گیا، تجھے جنت عطا کر دی۔ تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے۔ اگر تقسیم پہ راضی نہیں ہوگے تو رات دن شام سویرے چاہے جتنی مرضی کام کر لو محتاجی ختم نہیں ہوگی۔ اسی ضمن میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں جسے امام ابن ماجہ نے اس کو اپنی اسناد کے ساتھ تقریر کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ، اس کے بھی راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دیکھیے جتنی بھی غالباً میں نے پیچھے احادیث بیان کی ہیں سب کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جتنی زیادہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہیں اتنی زیادہ حدیثیں کسی اور صحابی نے روایت نہیں کی ہیں۔ اس حدیث کے بھی راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان اللہ یقول یا ابن آدم تفرغ لعبادتی عملا صدرک غنی واسدد فقرک والا تفعل ملات یدیک شغلا ولم اسد فقرک۔ اے بنی آدم اپنے دل کو میرے لیے فارغ کر دے۔ یہ رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ اے بنی آدم اپنے دل کو میرے لیے فارغ کر دے، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دے تو میں تیرے سینے کو غنا کر دوں گا، غنی کر دوں گا، غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو ختم کر دوں گا۔ یہ میرا تیرے ساتھ وعدہ رہا تو میرے لیے عبادت کے لیے مفرد ہو جا، الگ ہو جا، اپنے آپ کو فارغ کر لے، پھر تیرا فقر تیری محتاجی بھی دور کروں گا اور تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا، مَلَاتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، تو میں تیرے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا۔ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، لیکن تیری محتاجی بھی ختم نہیں ہوگی۔ صبح کام، شام کام، دوپہر کام، رات کام، بس کام ہی کام، لیکن محتاجی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تم میرا ہو جائے اور اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، تیری محتاجی بھی ختم ہو جائے گی اور میں تجھے غنی بھی بنا دوں گا۔ آگے فرمایا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، تم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے۔ تیسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو مومن کرو گے تو تم مومن بن جاؤ گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما رہے ہیں اپنے ہمسائے کے ساتھ۔ آج کل دیکھ رہے ہیں ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پھر عمل تو نہیں نہ کر رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ ابو ہریرہ سے کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ابو ہریرہ اگر تم اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے، اچھا سلوک کرو گے، اچھے سلیقے کے ساتھ پیش آؤ گے تو تم مومن بن جاؤ گے، ایمان کا نور تجھے نصیب ہو جائے گا اور ایمان کی دولت اور حرارت ملے گی اگر ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہمسائے کے حقوق اتنے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں رب کائنات وراثت میں سے ہمسائے کا حصہ نہ رکھ دے، اس لیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ تیسری بات، اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو تم مومن بن جاؤ گے۔ چوتھی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، کہ اے ابو ہریرہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ ہی دوسرے مومن بھائی کے لیے پسند کیا کرو، پھر تو کامل مسلمان بن جائے گا۔ اگر یہ چیز تیرے اندر شامل ہو جائے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی
ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمانے والے تھے. بہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کبھی صادر ہوا ہے. اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تبسم ہی رہا کرتا تھا, مسکراہٹ پھیلی رہتی تھی. کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ فرماتے تھے تو کثرت کے ساتھ دیکھ دل کی موت کا سبب ہے, حالانکہ بلکہ فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. یہ سنن ترمذی کی میں روایت پیش کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے, جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تو تمہارے چہروں پہ کبھی بھی مسکراہٹ نہ آتی, تم کبھی بھی نہ ہنستے. جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے. تو کہا کہ اے ابو ہریرہ کثرت سے ہنسا نہ کرو, کیونکہ کثرت سے ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے. حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بندے کو وعظ کر رہے تھے, اور وعظ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کچھ چیزیں ارشاد فرمائی. حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن, کے 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی وہ 5 چیزیں یہ ہیں. نمبر 1 شبابک قبل حرمی کا, اپنی جوانی کو بڑھاپے سے قبل غنیمت جانو. آج جوانی ہے کل نہیں ہوگی. جوان اپنی توبہ کو مؤخر کرتا ہے اور کہتا کیا ہے کہ جب بڑھاپا ہوگا تو مسجد ہوگی اور میں ہوں گا. ارے بھائی بڑھاپے میں کچھ نہیں ہوگا, بڑھاپے میں کچھ نہیں ہوگا. آج تو جوان ہے, آج اگر تو جوانی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پہ لے کر آئے گا تو تجھے جو لطف اور جو مزہ ملے گا وہ بڑھاپے میں کہاں ملے گا. سحری کے وقت اندھیرے میں مصلی پر کھڑا ہو کے آنسو بہانے کا جو مزہ جوانی میں ہے وہ بڑھاپے میں نصیب نہیں ہوگا. بڑھاپے کا ایک اپنا لطف ہے, لیکن جس طرح ہر کام کا مزہ جوانی میں ہے, ہر کام کا باغ جوانی میں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کا اور اس سے لوگ لگانے کا دور جو ہے وہ بھی جوانی ہے. وَشَبَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ, وہ جوان جس کی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزری, کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان کو کہ جس کی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزری اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا. تو فرمایا شباب کا قبل حرمی کا, اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. آج آزاد ٹھیک ہے, آج ساری رات عبادت ساری رات قیام کرنا چاہے تو تھکن تیرے قریب نہیں آئے گی, لیکن بڑھاپے کے اندر تو چند قدم چل کر بھاگنے لگے گا. پھر کس طرح تو ساری رات عبادت کر پائے گا, کس طرح تو ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر پائے گا. اس لیے فرمایا شباب کا قبل حرمی کا, کہ اپنی جوانی اپنے بڑھاپے کو جوانی سے پہلے غنیمت جانو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا آؤ جوانی کے مقصد کو سمجھے. اس وقت امت کو نوجوانوں کی ضرورت ہے. آج پوری امت جس حالت میں ہے, اس وقت امت کو جوان فکر لوگوں کی ضرورت ہے اور جوان خون کی ضرورت ہے جو اسلام کے کام آئے. لیکن ہماری جوانی کہاں گزر رہی ہے؟ آؤ اپنی جوانی کو دہلیز مصطفیٰ پہ لے کے آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ عرض کریں. آقا ساری جوانی آپ کے قدموں پہ باندھ دیں گے اور جوانی کی مقصدیت کو سمجھے. فرمایا شباب وقت قبل حرمی کا, اپنے جوانی کو بڑھاپے سے قبل غنیمت جان. دوسرے نمبر پہ کیا فرمایا وصحت کا قبل سقم کا, اپنی صحت کو بیماری سے قبل غنیمت جان. اپنی صحت کو بیماری سے قبل غنیمت جان. آج صحت ہے کل نہیں ہوگی, نہ جانے کب اچانک بیماری کا حملہ ہو جائے اور تم پھر ہاتھ ملتا رہ جائے. آج صحت کے حسین لمحوں کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے رب کی عبادت کر اور دین کے لیے کوئی کام کر جا.
تیرے پاس مال و دولت ہے، آج تیرے پاس مال و دولت ہے، دولت نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرے جتنا بھی بینک بیلنس ہے یہ میرے قبر میں ساتھ لے کے جانا ہے، یا کوئی کہہ سکتا ہے، دعویٰ کر سکتا ہے کہ جو اکبر بادشاہ تھا وہ ساری دولت اپنے ساتھ لے گیا؟ نہیں، بے شک یہ دولت جو ہے نا اس نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ ہو سکتا ہے کل تو قتال ہو جائے، جو کروڑوں میں کھیلتے تھے وہ کوڑیوں کو ترسے، اس لیے آج تیرے پاس دولت ہے، جو فائدہ حاصل کر سکتا ہے کر لے، اللہ کی رضا میں جتنا لٹا سکتا ہے اس کو لٹا دے۔ جب فقر آئے گا پھر کہے گا میرے پاس ہوتے تو میں یوں کرتا، ارے جب تھے اس وقت تو نے یہ کیا۔ چوتھی چیز فرمائی وَفِرَاغَ قَبْلَ شُغْلِكَ، فرمایا فراغت کے دور کو مصروفیت سے قبل غنیمت جان۔ آج فراغت کے لمحے ہیں، آج تیرے پاس فارغ اوقات ہے، فارغ وقت ہے، کل تو وقت کے دن ترسے گا، مصروفیات بہت ساری ہوں گی، پھر کہے گا کہ وقت ہوتا تو میں یہ کام بھی کر لیتا، وہ کام جن کے لیے بڑھاپے میں ترسے گا۔ آج اپنی فراغت اور مصروفیات میں لے لے اور اپنے وقت کی قدر اور اپنے وقت کی قیمت جان۔ حضرت امام ابو بکر بن داعش علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو داؤد سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثیں جمع کی، پھر ان کا خلاصہ تیار کیا، میرے پاس صرف 4000 احادیث بچی، ان کا خلاصہ بھی تیار کیا تو میرے پاس صرف 800 احادیث رہ گئی، پھر جب ان کا خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس صرف 4 حدیثیں رہ گئی۔ دیکھیے کہاں 5 لاکھ احادیثیں، اور آگے پھر جو ان 5 لاکھ احادیثوں کا خلاصہ نکلا وہ فرماتے ہیں کہ صرف میرے پاس 4 حدیثیں رہ گئی، 4 حدیثیں رہ گئی، اور کہا یہ مدار دین ہے، یہ اساس اسلام ہے، اسلام کی جڑ اور اسلام کی بنیاد ہے۔ پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، دوسری حدیث ان الحلال بین و ان الحرام بین، کہ حرام بھی واضح حلال بھی واضح، ان کے درمیان کچھ شبے والی چیزیں ہیں، جو شبے میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا۔ اور تیسری حدیث من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعینہ، آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے۔ آدمی کے اسلام کا جو حسن ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام جو ہے اسے چھوڑ دے۔ یہ تیسری حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ایک ایک لمحے کی قدر کرے، ایک ایک ساتھ کی قدر کرے۔ کہتے ہیں کہ وقت ضائع نہیں ہوتا، کہتے ہیں کہ وقت ضائع نہیں ہوتا، اوروں کے کام آ جاتا ہے۔ آج ہم نے بحیثیت امت مسلمہ اپنا وقت کھو دیا ہے، آج ہم پہلے مذلت میں ہیں، ہم فراغت کے ان لمحوں کو جو اب بھی میسر ہے غنیمت جانے۔ اسلام میں ایک ایک لمحے کی قدر کر، اسلام ہمیں ایک ایک لمحے کی قدر کا درس دیتا ہے۔ اپنی زندگی کو مرتب کرو، اپنے شب و روز کو ترتیب کے ساتھ گزارنے کا نظام بناؤ، سارا دن کھٹے پر بیٹھ جانا اور سارے رات چائے کے کھوکھے پر گزار دینا اور حمام میں 3 گھنٹے جا کر گزار دینا۔ جس امت کی بیٹی آنکھیں سے دیکھی رو رہی ہو، بڑا اس امت کے جوانوں کو جو آزادی زیبا ہے، انہیں تو تعلیم و تعلم کی گزردانوں میں ایک لمحہ لگا ہونا چاہیے اور اسلام
पेशानी सजदे से नहीं उठाऊंगा, लेकिन फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। वक्त पर काफी है एक कतरा भी आवे खुश हंगाम का, वक्त पर काफी है एक कतरा भी आवे खुश हंगाम का, जल गया फिर खेत फिर बरसा भी तो किस काम का। इस दिन पछताने का फिर कोई फायदा नहीं। हमारे नबी हमें बयान कर रहे हैं, वक्त की कदर सिखा रहे हैं। जिंदगी को गनीमत समझ लो, सेहत को गनीमत समझ लो, फरागत को गनीमत समझ लो, मालदारी को गनीमत समझ लो, इस जवानी को गनीमत समझ लो। ये सब कुछ नहीं रहेगा, ये ढलते साए हैं, खत्म हो जाएंगे। हुजूर नबी करीम हजरत अबू तुफैल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अबू तुफैल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ऊंचे टीले पर चढ़ते हैं। 110 सने हिजरी में फौत होने वाले सबसे आखिरी सहाबी हैं। एक टीले पर चढ़ के कहने लगे, लोगों मेरी जानी मारो, मेरे अलावा कोई नहीं है कि जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो। सिर्फ मेरी आंखें रह गई हैं जिन्होंने जमाले मोहम्मदी देखा हुआ है। और मुझसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें पूछो। तो लोगों ने कहा, सिर्फ लगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, फिर जरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बयान कर दो। अगर तुमने देखा है तो बताओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे। तो फिर हजरत अबू तुफैल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बयान करते हैं। 3 लफ्जों में हुलिया बयान करते हैं। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया बयान करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया बयान करने वालों में नाम लिखवाना चाहते हो तो ये 3 लफ्ज, ये 3 अल्फाज याद कर लो। हजरत अबू तुफैल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, काना अब्यदा मलीहन मुकस्सदा, काना अब्यदा मलीहन मुकस्सदा। एक तो वो सफेद और चिट्टे रंग के थे, एक तो वो सफेद और चिट्टे रंग के थे, दूसरा उनका जो हुस्न था वो नमकीन था, तीसरा हर मामले में तवाज़ुन था। अगर ये 3 अल्फाज आप याद नहीं कर सकते तो फिर मेर अली शाह साहब आपने पंजाबी में भी तर्जुमा कर दिया। आप क्या कहते हैं कि मुख चंद बदल शाशानी ये, मुख चंद बदल शाशानी ये, मुख चंद भी लाख नरानी ये, काली जुल्फ ते अख मस्तानी ये, काली जुल्फ ते अख मस्तानी ये, मखमूर अखी है नाद बरना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका। और कितने महल अली, कितने तेरी सना, उस्ताद दुनिया की सजा लड़िया। हजरत अबू कुशमा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, समिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलासतुन उक़सिमु अलैहिन्ना व उहद्दिसुकुम हदीसन फहज़ूहु। कहा, लोगों 3 बातें तो ऐसी हैं जिन पर मैं कसम उठाता हूँ, और एक बात मैंने वैसे ही बयान करता हूँ बतौर खबर, इसको भी सुन लो और याद कर लो। फरमाया, जो की बात की खबर देता हूँ इसको भी याद कर लो। जिन चीजों की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई वो 3 चीजें कौन सी हैं? उनमें से एक ये है कि इस पे अल्लाह का माबूद कसम खा रहा है, इस पे मैं कसम खाता हूँ। पहली बात ये है कि माँ नाक़सा माल आबदी मिन सदक़तिन, कि सदका देने से माल घटता नहीं है। पहली बात जो इरशाद फरमाई, 3 चीजों पे जिन 3 चीजों पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम इरशाद फरमाई, पहली बात ये है कि माल आबदी मिन सदक़तिन, कि सदका देने से माल घटता नहीं है। फरमाया, इस पर मैं कसम खाता हूँ। जो मर्जी कोई कहे, कंप्यूटर कहे कि कमी आती है, तुम्हारा मुंशी कहे कि कमी आती है, कैलकुलेटर कहे कि कमी आती है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं कसम खाता हूँ कि सदके से कमी नहीं आती। इस बात पर तो मैं कसम खाता हूँ जितना मर्जी राह खुदा में खर्च करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कसम खाता हूँ कि कमी नहीं होगी। और जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम पे यकीन है, फिर वो यकीन कर लेगा। तो
تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق کو اور زیادہ بڑھا دے گا، کمی آ ہی نہیں سکتی۔ دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، پہلے تو یہ تھی کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ بولو تو صحیح یار، چپ کر کے بیٹھ گئے، صدقہ دینے تو مال کم نہیں ہوتا، ذرا بولو تو صحیح۔ صدقہ دینے نال مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی گل یہ ارشاد فرمائی۔ دوسری گل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا ظلم عبد مظلمۃ فصبر علیہا الا زادہ اللہ عزا، کہ اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرے اور وہ اس ظلم کو برداشت کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کی عزت میں اللہ تبارک و تعالی عزت میں اس کی اضافہ فرمائے گا اور مظلوم کو اور عزتوں سے نوازے گا۔ تیسری بات جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی، فرمایا ولا فتح عبد الباب مسألۃ الا فتح اللہ علیہ باب فقر۔ تیسری اس بات پہ قسم اٹھاتا ہوں کہ جب کوئی بندہ سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے، جب کوئی مانگنے لگ جاتا ہے تو پھر اس کی محتاجی ختم نہیں ہوگی، اللہ اس کے لیے فقر کا دروازہ کھول دے گا، محتاجی کا دروازہ کھول دے گا۔ جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ پھر سارے زندگی ہی کیوں مانگتے رہے، ان کا یہ جو مانگنا ہوتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی برکت نہیں ڈالتا۔ تین چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ تین چیزوں کی قسم میں کھاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی قسم ہے کہ یہ تین چیزیں۔ پہلی چیز ارشاد فرمائی کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ جو کوئی ظالم ہوتا ہے اور وہ مظلوم پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جس پر ظلم کیا جا رہا ہے اس کو مزید عزتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ قسم کھاتا ہوں میں کہ جو مانگنے والا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی پھر اس کی محتاجی کو دور نہیں کرتا۔ تو یہ کچھ میں نے اپنی ملفوظات پیش کی ہیں حدیث کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ اقدس کے اندر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک